بسم اللہ الرحمن الرحیم المرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. آج ہماری چھٹی تراویح ہے اور 7 پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے. بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. ایک وفد 70 لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور آ کر کچھ سوالات ان کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دینے کے لیے سورہ یاسین سنائی. جب سورہ یاسین انہیں سنایا گیا ان کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا رسول پر، تَرَاهُمْ أَعْيُنُهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے. کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق بات کو جان لیا ہے. عیسائیوں میں سے چند اچھے بھی لوگ تھے، یہودیوں میں سے بھی چند اچھے لوگ تھے، جن کی وجہ سے جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا گیا تو انہوں نے حق کو قبول کیا. جب عیسائیوں نے حق کو قبول کیا اور رونے لگے اور یہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے بنا، کامیاب لوگوں میں سے بنا. تو یہودیوں کو پتہ چلا کہ عیسائی آ کر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے تو وہ انہیں تانا دینے لگے کہ تم نے کس اسلام کو قبول کر لیا ہے، تم نے کس راستے کو اختیار کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اس کے بعد کہ ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم کیوں اس کو قبول کر کے جنت کے مستحق نہ بن جائیں. اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کے سامنے حق بات واضح ہو گئی دلالت کے ساتھ میں تو انسان کو فوراً حق قبول کر لینی چاہیے. جب اسے بتا دیا گیا کہ قرآن کے اندر اللہ نے یوں فرمایا ہے، یہ احکامات ہیں، تو انسان کو چوں چرا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے قبول کر کے اس کو اپنا لینا چاہیے. یہ ایمان والوں کی علامت ہے. ایمان والے کے سامنے جب قرآن کو واضح کر دیا جاتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور منافقین کے سامنے جب وضاحت آتی ہے تو وہ منہ موڑنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تحرم ما احل اللہ لک ولا تعتدوا، اے ایمان والو جو تم پر چیزیں حلال کی گئی ہیں تم ان کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو. قرآن کی آیات جو ہیں براہ راست صحابہ سے ان کا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور صحابہ کے ذریعے سے تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. کیونکہ اس وقت میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا سے انہیں کو مراد لیا جائے گا، ان کے عوض میں تمام انسانیت کو مراد لیا جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں مکے والوں کا ایک رواج تھا کہ وہ جا بجا اپنے آپ پر چند چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا ہے حرام کر لیتے تھے. کوئی گائے گوشت کا اونٹ کا گوشت اپنے آپ پر حرام کر لیتا، دیکھتا کہ ایک اونٹنی ہے جو ہمیشہ اونٹ کو ہی جنم دیتی ہے، مادے کو ہی جنم دے دیتی ہے، تو وہ کہتا کہ یہ مقدس اونٹ ہے، چلو اب اس کا گوشت ہم پر حرام ہے، اس کے فلاں دودھ اس کا استعمال کرنا ہم پر حرام ہے.
تو بہت ساری چیزیں حرام کر لیتے تھے. جیسے کہ آپ کا مسلمان ہے، محرم کا مہینہ آیا تو کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے. تو مکہ کے لوگ خود سے اپنے آپ پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے. جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے تمہیں حق نہیں بنتا کہ ان چیزوں کو تم اپنے آپ پر حرام ٹھہرا لو. جیسے میں نے مثال دی، محرم کا مہینہ میں ہم سوچتے ہیں کہ شادی کرنا، بیاہ کرنا حرام ہے، تو اس کے ہم قریب بھی نہیں جاتے. اگر بہت سارے مسلمان یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں فلاں گوشت نہیں کھاتا، گویا ایسا ہی مجھ پر وہ حرام ہے. یہ سب چیزیں بے فائدہ باتیں ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. قرآن نے وضاحت کر دی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا وہی چیزیں انسانوں پر حرام ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کہہ دیا وہ چیزیں کبھی حرام نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ ساتھ انسان ایک نکاح کو تو حلال سمجھتا ہے، اگر وہ بائی چانس کسی معاملے میں آ کر دوسرا نکاح کر لے تو گویا ایسا اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں پورے خاندان والے بلکہ پورے محلے والے، جیسا اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دی ہے. احادیث نبویہ کے اندر ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، اور ہر صحابی نے 2 سے زائد نکاح کیے اور ان کی باندیاں الگ. آج اس چیز کو ہم نے حرام سمجھ لیا، گناہ سمجھ لیا، اس لیے بہت ساری بیوہ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری طلاق شدہ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں پر بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان پر بات کی جائے تو ہم بھی مجرم ٹھہر جائیں گے، اور اس کو سرسری انداز میں کہہ کر گزر جاتے ہیں. مگر قرآن نے اس پہ تاکید کی ہے، بڑی تاکید کے ساتھ میں بات آئی. بعض چیزیں نفل ہوتی ہیں مگر حالات کے اعتبار سے وہ فرض بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر صدقہ خیرات نفل چیز ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ و خیرات نفل ہے. مگر جب اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی اتنی مجبوری کے عالم میں آ جائے کہ وہ موت کے قریب ہو جائے، اس کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، اور اسی خاندان میں بڑے مالدار لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اپنی زکوٰۃ بھی نکال دی ہے، مجبوری کے وقت میں اپنے خاندان والوں کی اپنے ذاتی پیسوں سے مدد کرنا فرض بن جاتا ہے. مگر ہم کیا سوچتے ہیں صرف زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ خیرات تو نفل ہے، چاہے دینا ہے دو ورنہ چھوڑ دو. مگر ان اوقات میں وہ نفل چیزیں فرض بن جاتی ہیں. اسی طرح سے جب ایک چیز کو رواجاً چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے جو کہ سنت بھی ہے، اس چیز کو اپنانا، اور ایسے ماحول میں جب انسان اس کو حرام تک سمجھ رہا ہے، ناجائز سمجھ رہا ہے، اس وقت میں اپنانا واجب بن جاتا ہے. جیسا کہ بیواؤں کا نکاح کرنا، بہت سارے ماں باپ بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی بچی کا شوہر مر گیا، 2 بچے ہیں، اب اسے نکاح کی کیا ضرورت ہے. دیکھو اسی قرآن کے تحت میں وضاحت کر رہا ہوں. احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے احادیث ہیں کہ انسان کے ساتھ 2 بھوک لگے ہوئے ہیں، وہ 2 بھوک انسان کو موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک تو اس کے پیٹ کی بھوک ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بیمار ہے اسے بھوک نہ لگے، بیماری میں بھی بھوک لگتی ہے، تندرستی میں بھی بھوک لگتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نفس کی بھوک ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے. اگر انسان اس کو عیب سمجھ رہا ہے تو وہ پھر غلط طریقے پر جا رہا ہے. یہ فطرت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تنہائی. میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں جنت جیسی نعمت ہے، ہر چیز جہاں میسر ہے، کوئی چیز کی کوئی فکر نہیں، مگر پھر بھی ایک بے چینی سی ہے، ایک انجانا پن ہے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، ان کے سامنے بٹھا دیا، جیسے یہ اٹھے فوراً لپکنا چاہا، فوراً گلے ملنا چاہا. اللہ نے روکا، کیوں؟ یہ فطرت ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے یہ فطرت قیامت تک چلتی جائے گی، اور یہ فطرت کبھی انسان سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. مگر آج مسلمانوں سے ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ہر کوئی، چاہے انسان غلط تعلقات قائم رکھے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا.
ہاں خاندان والے بٹھا کر سمجھائیں گے، معافی تلافی کریں گے، چھوڑ دیں گے، یہ بھی نہیں کہیں گے اللہ سے بھی معافی مانگ لے۔ مگر کسی انسان نے جو اپنی بیوی کو صحیح رکھ بھی رہا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانی مالی اعتبار سے اللہ نے اسے صلاحیت بھی دی ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتا ہے گویا وہ حرام سے بڑھ کر بھی دوسرے اس نے گناہ کیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کا موقع آیا، صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر تک کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کہاں، کتنا فاصلہ ہے، مگر وہاں پر یہ چیزیں عیب نہیں سمجھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے بے حیائی بالکل نہیں تھی۔ آج ہم نے ان چیزوں کو عیب سمجھا، جس کی وجہ سے بے حیائی اتنی بڑھ گئی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بیوہ سے نکاح کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک نکاح کرنے کا، دوسرا اس کے بیوگی کو دور کرنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیواؤں کو راشن نہیں دیا جاتا تھا بلکہ انہیں شوہر دیا جاتا تھا، ان کے نکاح کرائے جاتے تھے۔ آج بے حیائی اسی لیے ہے کہ دیکھو ایک تو انسان کے ساتھ یہ انسان کب تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے زمانے میں ایک قافلہ گیا جنگ کے میدان میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بہترین انسان تھے، وہ گشت کر رہے تھے، رات میں دیکھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ اشعار پڑھنا جائز ہے، گانا گانا ناجائز ہے، گانا گناہ ہے، اشعار پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ یہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی ہے، آئے سیدھا اپنی بیٹی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھا اے حفصہ بتا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن دور رکھ سکتی ہے؟ حضرت ام حفصہ شرمانے لگی، انہوں نے کہا شرما نہیں ورنہ تجھ پر بھی کوڑے برسائے جائیں گے، بتا اس چادر کو نکال کے بتا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دور رہ سکتی ہے۔ انہوں نے اشارے سے انگلیاں بتائی، 2 3 4 کہا، یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا، جو بھی جنگ کے لیے گئے ہیں 4 مہینے سے زیادہ کوئی باہر نہ رہے، 4 مہینے جس کے ہو گئے وہ واپس آئے، دوسرے کو بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ فطری چیز ہے، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اولیاء اکرام کے زمانے میں اس چیز کو قبول کیا گیا، وہاں پر بے حیائی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آج کا مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی بیٹی بیوہ ہو جائے اس کی عدت کے بعد سب سے پہلا کام اس کا نکاح کرانا ہے۔ جس کی بیٹی کا طلاق ہو جائے اس کی عدت کے بعد اس کا سب سے پہلا فریضہ اس کا نکاح کرانا ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں پڑوس ملک کے، خطبات دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اس کے بعد باپ اگر اس کی نکاح کی فکر نہیں کرتا، نکاح کے بارے میں سوچتا نہیں، وہ جتنی ماہواریاں گزارتی ہے تو ہر ماہواری پر گویا وہ ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں خنجر بھونک رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں آج بے حیائی نوجوانوں کا بڑا طبقہ اس لالچ میں ہے کہ مجھے ایسی جگہ میرا نکاح ہو جہاں دہیج زیادہ ملے۔ اس دہیج کی لعنت اور بیوہ کا نکاح، دوسرا نکاح، اس کو منحوس سمجھنا، حرام سمجھنا، یہ انسانیت کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، آپ ترجمہ قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے کہا مثنا وثلاث ورباع، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ اجازت کیوں ہے؟ تاکہ یہ بے حیائی نہ ہو، یہ بے حیائی دب جائے۔ اس پر آج ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تمہارے قسموں کی پکڑ نہیں کریں گے مگر ہاں جن پر تم نے سخت قسم کھائی ہے، قسم کا بھی گناہ ہوتا ہے، اس لیے بے جا قسم نہ کھایا جائے۔ بیٹا جو انسان قسم کھاتا ہے آج رواج بن گیا ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ماں باپ کی قسم، ایک ہم نے تماشا بنا رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن ان قسموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس انسان نے اللہ کی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی، ماں باپ کی قسم کھائی، ان قسموں کو پورا کرے تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں
جب اپنی صفائی دینا ہو اور قسم کھائے تو اس کو قسم کو پورا کرے. اگر قسم کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ کفارہ ادا کرو. کیا کفارہ ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کون سا کھانا؟ دال چاول بنا کر کھلائیں گے یہ نہیں چلے گا. اللہ نے وضاحت فرمائی من اوسط تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. جو تمہارے بیوی بچے خوشی میں کھایا کرتے ہیں وہ کھانا کھلانا پڑے گا 10 مسکینوں کو. اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکا پھر کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام. تو 3 روزے رکھنے پڑیں گے. یہ اس کا کفارہ ہے. اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم ایک ہی مرتبہ لا کر ڈال نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ مکہ کے لوگوں کے نزدیک شراب اتنی پسندیدہ چیز تھی جس کے پاس جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی وہ اتنا معزز سمجھا جاتا، اتنا اس کا احترام کیا جاتا، اور جس کے پاس جتنی زیادہ شراب ہوتی وہ اتنا مالدار بنتا. اس لیے شراب کا چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو اللہ نے کہا شراب میں نفع کم نقصان زیادہ ہے، پہلے ایک مرتبہ. اور دوسرے مرتبہ کہا کہ نماز کے وقت میں شراب پی کر نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے 1 گھنٹے پہلے شراب پینا چھوڑ دو. جب نماز کو آنا ہے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دو. اس کے بعد میں نماز کے بعد میں پی لیا کر دو. صحابہ نے اندازہ لگایا فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ بالکل فاصلے ذرا فاصلے کے ساتھ میں اوقات ہیں. تو صحابہ ذرا اس سے دور ہوتے گئے. اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. اس کے بعد میں آخری دفعہ اللہ نے فرمایا جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، پکا ہو گیا، اللہ نے فرمایا اب بالکل شراب حرام ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی صحابہ نے اپنے گھروں کے مٹکے لا کر پھوڑ دیا اور مدینے کے گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. تو اللہ نے فرمایا یہ بہت بری چیز ہے. شراب تم پر حرام ہے، اور جوا، جو انسان جوا کھیلتا ہے وہ بھی جوا حرام ہے. کھیلوں میں بھی لوگ جوا لگا لیتے ہیں. دیکھو 2 طرف سے کھیل کھیلا جاتا ہے اور پیسے لگائے جاتے ہیں. جو جیتتا ہے وہ پیسے لے کر چلا جاتا ہے. یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. جوا بازی بھی بالکل حرام ہے. جو پیسے لگا کر کھیلا جائے اس سے بھی اپنے آپ کو بچو. والانصاب، اور بتوں کی پوجا سے اپنے آپ کو بچاؤ. والازلام، نشے والی چیزیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نشے دار چیزیں. اس کے اندر بیڑی بھی آ گئی، سگریٹ بھی آ گیا، اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں بہت سارے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں. یہ تمام نشے والی چیزیں، کل مسکن حرام، تمام نشے والی چیز جو نشہ کی طرف مائل ہو وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اس سے بچو. اور شراب کے لیے تو کہا یہ تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ، تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ رکھو ایمان والوں مسلمانوں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان ان چیزوں سے عداوت ڈالے، دشمنی ڈالے، بغض ڈالے. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوا. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی یاد سے روکیں گے اور نماز سے روکیں گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں میں ایک یہودی تھا، اس کو بادشاہ نے زبردستی پکڑ لیا کسی وجہ سے، اور 4 چیزیں اس کے سامنے پیش کی کہ یا تو شراب پی لے، کیونکہ یہودی میں بھی جو تورات کو ماننے والے ہیں وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ جوا نہیں کھیلتے تھے. تو اس نے پکڑ کر ظلم کیا، کہا یا تو شراب پی لے، یا تو زنا کر لے، یا تو ایک عورت کا بچہ ہے اسے قتل کر لے، یا تو خنزیر کا گوشت کھا لے. تو اس نے سوچا کہ خنزیر ان کے نزدیک بھی حرام، تو خنزیر کھانے سے اچھا ہے خنزیر کھانا. یہ تو بہت بری بات ہے، بچے کو قتل کرنا گناہ ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو شراب کو اس نے ہلکا سمجھا کہ یہ تو معمولی شراب ہے، نشہ کرے گا اتر جائے گا. تو اس نے شراب کو اپنایا، شراب پی لیا. جیسے اس نے شراب پیا تو اس نے باقی 3 کام یوں ہی کر ڈالا اس نے.
تو شراب ایک ایسی چیز ہے اس سے دماغ معاف ہو جاتی ہے. انسان اگر پیشاب پی لے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا, مگر شراب پی لے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, گویا کہ پیشاب سے بدتر ہے. اسی لیے جو شراب کا عادی ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے. شراب کے نشے کی حالت میں مر گیا, وہ مرتد ہو کر مرا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اس لیے شراب سے, نشے والی تمام چیزوں سے اور سود سے, جوئے سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ سے انسان کو دور کر دیتی ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کیسے ڈٹ کر اپنے باپ کا مقابلہ کیا دین کے معاملے میں. اگر ماں باپ دین کے معاملے میں آ رہے ہیں ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس کے علاوہ اف بھی نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ کہیں نماز چھوڑ دے, آپ بغیر جس کے ان کے حکم کو ٹال دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, اے ابا جان آپ کیا کر رہے, بتوں کو پوج رہے ہو. ان کی قوم کو ڈرایا تو انہیں نکال دیا گیا اور انہیں در بدر کر دیا گیا, جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے اللہ میرا جینا مرنا بس تیرے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں, اگر حقیقی معنوں میں ایمان والے بننا چاہتے ہو, میرے صحابہ کو دیکھو, انبیاء کو دیکھو, نیک بندوں کو دیکھو, ان کو دیکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش کرو. چاہے وقت لگ جائے, اس کی حالت میں مر گئے, کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جن لوگوں کا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے گا. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب